اٹھ جاؤ لڑکیوں، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ حلیمہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر دونوں کو آواز لگائی۔ اچھا امی، چھوٹی بیٹی زارا نے نیند بھری آواز میں کہا، پھر اٹھ بیٹھی۔ اے سارا، میں کہتی ہوں اٹھ جا۔ انہوں نے بڑی بیٹی سارا کے اوپر سے چادر کھینچی۔ سارا کو ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے موت پڑتی تھی۔ اچھا نا امی، وہ اب بھی نہ اٹھی تھی۔ بتاؤں تیرے ابا کو کہ اٹھتی ہے؟ امی نے دھمکی دی، جس نے جادو والا کام کیا، اور سارا بیڈ سے نیچے اتری، جبکہ زارا نماز کی تیاری کر چکی تھی۔ روز نماز کے لیے حلیمہ بیگم اسے ایسے ہی دھمکی دے کر اٹھاتی تھی، ورنہ تو وہ کبھی نہ ہلتی، پر ابا کے ڈر سے وہ اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس کے ابا نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ دونوں بہنوں نے نماز ادا کی۔ سارا تو نماز ادا کر کے پھر لیٹ گئی، جبکہ زارا امی کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی، کیونکہ کچھ دیر میں ابا اور بھائی نے نماز پڑھ کے آ جانا تھا۔ ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ ابا کے کپڑے کی دکان تھی، جسے دونوں باپ بیٹا چلاتے تھے۔ دکان بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ ایک چھوٹا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا کچھ سخت طبیعت کے مالک تھے۔ بچے ان سے ڈرتے بھی تھے، پر وہ تینوں بچوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ آج تک ابا نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں لگنے دی تھی۔ ابا کی طرح بھائی بھی سخت مزاج تھا، پر بہنوں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ابا کی طرف سے بہت سی باتوں پر پابندی تھی۔ وہ بیٹیوں کو پردے میں رکھتے تھے، تاکہ زمانے کی بری نظروں سے ان کی بیٹیاں بچی رہیں، پر اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی پڑھائی پر پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے دونوں لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ سارا نے نئی نئی یونیورسٹی جوائن کی تھی اور زارا 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سارا نے جب سے یونی جوائن کی تھی، کبھی اسے اپنا عبایا پہننا برا لگتا کہ باقی لڑکیاں تو عبایا نہیں پہنتی، مجھے بھی نہیں پہننا، تو امی اسے ڈانٹ دیتی تو وہ خاموش ہو جاتی، پر کچھ دنوں بعد پھر کوئی نئی بات نکال دیتی۔ اب بھی وہ امی کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی ان کا سر کھا رہی تھی۔ بس کر جا سارا، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے؟ امی نے بیزاری سے کہا۔ امی پلیز نا موبائل لے دیں، یونیورسٹی میں سب کے پاس ہوتا ہے، یہ جو ارم ہے اس کے پاس بھی ہے، اس نے اپنی یونی فیلو کا کہا، جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ اپنے ابا سے بات کر، امی لاپرواہی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابا اچانک کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ وہ مسکرا کر کہتے صوفے پر بیٹھے۔ بیگم کی آخری بات ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بیٹی سے پوچھیں۔ امی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر جھکا گئی، پھر جھجک کر بول پڑی، ابا مجھے موبائل لینا ہے۔ اس کی بات پر ابا سنجیدہ ہوئے۔ بیٹا ابھی آپ پڑھائی پر دھیان دو، جب عمر ہوگی تو لے دیں گے۔ ٹھیک، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ جی کہتی وہاں سے اپنے کمرے میں آئی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بڑی ہوں گی میں، یونیورسٹی تک تو پہنچ گئی، اب بھی بچی سمجھتے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، کیوں جلا رہی ہیں خود کو؟ ابا ہمارے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ زارا نے کتاب سے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، تم مت بتاؤ مجھے، بیزاری سے کہتی وہ منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ زارا بھی سر جھٹک کر پھر کتاب پڑھنے لگی۔ امی ناشتہ دیں، سارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آواز لگائی، لا رہی ہوں، خود بھی ہاتھ ہلا لیا کرو۔ انہوں نے کچن سے کہا۔ ابا بھائی دکان پر جا چکے تھے۔ زارا آج اسکول نہیں گئی تھی، اس لیے امی کے ساتھ کچن میں تھی۔ یہ لیں۔ زارا نے ناشتہ میز پر رکھا تو وہ تیزی سے کھانے لگی۔ اچھا جاؤ، میرا بیگ اور عبایا کمرے سے لے آؤ، ابھی ارم نے بلانے آ جانا ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کا عبایا اور بیگ صوفے پر رکھا۔ سارا نے ناشتہ کر کے جلدی سے عبایا پہنا، اس کے اوپر کالا دوپٹہ اچھے سے اوڑھا۔ ابھی اس نے بیگ اٹھایا ہی تھا کہ ارم آ گئی۔ تیار ہو سارا؟ ارم نے کہا۔ وہ جدید فیشن کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ سارا نے اسے دیکھ کر لمبی سانس کھینچی۔ اسے بھی ایسا لباس پہن کر یونی جانا پسند تھا، پر وہ اس عبایا سے باہر نکلتی تو پہن پاتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں چلو، اس نے امی کو اللہ حافظ کہا اور ارم کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔
وہ دونوں ایک ساتھ بس سے یونیورسٹی جاتی تھیں۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے۔ ان میں بہت حد تک دوستی بھی تھی، پر کچھ باتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ارم کی زیادہ کسی سے دوستی نہ تھی۔ اپنی کلاس میں بھی وہ اکیلی رہتی تھی، جبکہ سارا کو دوست بنانے کا بڑا شوق تھا۔ آج کل بھی وہ اپنی کلاس میں آئینی لڑکی مایا کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ سارا کی اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ارم کو جب کچھ لڑکیوں سے معلوم ہوا کہ مایا اچھی لڑکی نہیں ہے تو اس نے سارا کو روکا، پر سارا نے اسے کہہ دیا کہ مایا اس کی دوست ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر ارم نے پھر اسے کچھ نہ کہا۔ یونیورسٹی میں سارا اب زیادہ تر مایا کے ساتھ ہی نظر آنے لگی تھی۔ کچھ دنوں میں مایا کے ایک دوست نے بھی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ عباس مایا کے ساتھ ساتھ رہتا اور مایا سارا کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ شروع میں سارا کو عجیب لگا۔ اس نے مایا سے کہا کہ یہ لڑکا کیوں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جواباً اس نے کہا کہ وہ اس کا دوست ہے، یہاں نیا ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عباس ایک خوش شکل نوجوان تھا، پر اس نے اپنی عجیب حالت بنائی ہوئی تھی۔ لمبے الجھے بال، کان میں چھوٹی سی بالی ڈالی ہوتی، گھسی ہوئی جینز پہنی ہوتی تھی۔ ایسے حلیے میں وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا تھا۔ جیسے وقت گزرتا گیا، سارا اور عباس ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ مایا اب کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوتی، زیادہ تر وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ سارا اب یونیورسٹی سے عباس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ عباس نے اسے اچھا سا موبائل بھی لے دیا تاکہ وہ دونوں بات کر سکیں۔ پوری کلاس میں دونوں کی اس حد تک دوستی پر چرچے ہونے لگے، پر وہ دونوں جیسے اندھے بہرے بنے ہوئے تھے۔ ارم نے سارا کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اسے اب اچھا نہیں کر رہی۔ سارا نے اس سے جھگڑا کر کے چپ کروا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ارم اس کے معاملے میں نہ بولے۔ اس جھگڑے کے بعد سے وہ ارم سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی، بس ایک ساتھ یونیورسٹی آتی جاتی۔ سارا ابھی ایک نیا دنیا میں جی رہی تھی۔ اسے سب اچھا ہی لگ رہا تھا، جیسے آج سے پہلے اس نے زندگی جی ہی نہ ہو، پر اسے یہ نہیں معلوم تھا وہ جو کر رہی ہے اس کی منزل دور اندھیرے کے سوائے کچھ نہ تھی۔ پر ابھی اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سارا موبائل مل جانے پر بہت خوش تھی۔ اس نے موبائل کو چھپا کر رکھا تھا۔ دونوں بہنیں ایک کمرے میں ہوتی تھیں، اس لیے سارا کو جب عباس سے بات کرنی ہوتی تو وہ واش روم میں چلی جاتی، پر جب زارا کمرے میں ہوتی تو وہ میسج پر بات کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس نے بات کر کے موبائل جلدی سے بیگ میں چھپا کر رکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جب امی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے سامنے بیٹھی۔ سارا تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، تیری پھپھو نے تیرے لیے عمیر کے رشتے کی بات کی ہے۔ امی کی بات پر اس نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ میں پڑھ رہی ہوں اور ابھی اس عمیر سے مجھے شادی کرنی بھی نہیں ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ پھپھو کا بیٹا عمیر اسے ذرا پسند نہ تھا۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اچھی نوکری کرتا ہے، جلد کہیں باہر چلا جائے گا، شکل بھی اچھی ہے، پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پر امی کو غصہ آیا تھا تو وہ عمیر صاحب کی تعریفیں کرنے لگی۔ بس نہیں اچھا لگتا وہ مجھے۔ وہ کتاب زور سے رکھتی بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی، جبکہ امی نے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ ہاں، اب تیرے لیے کیا کوئی شہزادہ آئے گا؟ بڑی آئی، اچھا نہیں لگتا، امی نے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ سارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ایک دم سے عباس کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ تیرے ابا سے کہتی ہوں ابھی رک جائیں، تیری پڑھائی ختم ہونے کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ سارا نے غصے سے دوپٹے کا گولا بنا کر دور پھینکا۔ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی۔ وہ بیڈ کی طرف آئی، بیگ سے موبائل نکالا اور عباس کو میسج کرنے لگی۔ ابھی زارا کمرے میں نہیں تھی، اس لیے وہ آرام سے بات کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی ٹائمنگ میں سارا مایا اور عباس کے ساتھ ایک ہوٹل میں آئی۔
مایا کا برتھ ڈے تھا تو اس نے سارا کو کہا کہ وہ اچھے سے تیار ہو کر آئے۔ یونی پہنچ کر اس نے عبایا اتار دیا۔ بلیک خوبصورت سے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے گلے کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ عباس تو اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ہوٹل پہنچے تو مایا کا بوائے فرینڈ اسد بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے مل کر خوب مزہ کیا، کیک کاٹا گیا۔ ان تینوں نے مایا کو گفٹ دیے۔ کچھ دیر بعد اسد اور مایا وہاں سے چلے گئے تو وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ وہاں بیٹھے وہ ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ عباس بات بات پر اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ بغیر عبائے کے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی باتوں پر سارا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پر اسے اتنی فکر نہ تھی کہ اگر اس کے باپ بھائی نے اسے ایسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ہر بات کی فکر بھلائے وہ عباس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ارم سارا سے ملنے گھر آئی تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے سارا کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب ارم کمرے میں داخل ہوئی تو سارا کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، ارم کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوہ ارم تم، آؤ بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارم اسے زہر لگنے لگی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے پسندیدہ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ غلط ہو، اور تب اگر کوئی آپ کو روکے کہ مت چلو اس راستے پر، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ شخص آپ کو اپنا دشمن لگنے لگتا ہے۔ سارا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ارم اسے روک رہی تھی کہ وہ اس بربادی کے راستے پر نہ چلے، اور سارا کو وہ اپنی سب سے بڑی دشمن لگ رہی تھی۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ سارا نے بیزاری سے پوچھا۔ سارا بات یہ ہے کہ آج ایک لڑکی سے پتہ چلا کہ تم ہوٹل۔ سارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بس ارم تم کیوں بڑی بن رہی ہو؟ مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سارا اس کی بات کاٹ کر نحوست سے بولی، دیکھو سارا تم یہ اچھا نہیں کر رہی، اپنے ساتھ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتی۔ ارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو سارا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی، اور نہ مجھے تم جیسی دوست کی ضرورت ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، پلیز تھوڑا غور کرو ان باتوں پر، بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لڑکی کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار ٹوٹ کر بکھر جائے تو وہ دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ سارا تم، ارم اور بھی بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پر سارا اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ بس بہت بول چکی تم، اب جا سکتی ہو یہاں سے، پلیز گیٹ آؤٹ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے تلخ لہجے میں کہا تو ارم کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اٹھی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی کہ دروازے کے قریب پھر سارا کی آواز نے اسے روکا، اور ہاں تم میری دوست نہیں ہو، اس لیے تمہیں آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تلخ لہجے میں کہے الفاظ ارم کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں تو وہ جلدی سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ سارا کا بھلا چاہتی تھی، پر سارا نے تو ان کی دوستی کا بھی ذرا لحاظ نہیں کیا۔ ارم کے جاتے ہی وہ موبائل لے کر واش روم میں چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ وہ عباس سے بات کرتی رہی۔ بات کر کے جب باہر نکلی تو زارا بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل دوپٹے کے نیچے کیا اور میز پر رکھے اپنے بیگ کی طرف بڑھی۔ آپی، یہ واش روم میں تم کیا بڑبڑا رہی تھی؟ زارا نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ ہکلائی۔ ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا، پر آواز آ رہی تھی۔ اب زارا نے سارا کو دیکھ کر کہا، ہاں وہ کل ٹیسٹ ہے نا، تو میں بس وہی ریوائز کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھال کر جھوٹ بولا تو زارا اچھا کہتی اپنا کام لکھنے لگی، جبکہ سارا نے بچ جانے پر لمبی سانس کھینچی اور آئندہ عباس سے رات کو بات کرنے کا ارادہ کیا تاکہ سب سو جائیں تو وہ آرام سے بات کر سکے۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سارا بکس کھولے بیٹھی تھی، جبکہ زارا سونے کی تیاری کر رہی تھی۔
آپ بھی سو جاؤ، اب وہ سارا سے کہتی اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سارا نے بھی بکس بند کی، پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ وہ زارا کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ دن بھر اس کی ابا سے بات نہیں ہوئی تو اب وہ بے چین سی تھی۔ اس نے چادر سے سر نکال کر دیکھا، زارا سو گئی تھی۔ وہ آرام سے اٹھی، موبائل لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ کال ملا کر موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف سے کال پک کی گئی۔ ہیلو، سارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا ہیلو، آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی اور سارا دن ایک میسج تک نہیں کیا؟ وہ خفا ہو رہا تھا۔ پھر سارا نے اسے بتایا کہ اس کی پھوپھو نے آنا تھا، اس لیے امی نے اسے یونیورسٹی نہیں جانے دیا۔ دن بھر پھوپھو نے اسے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیا تو وہ بات سے بات نہ کر سکی۔ اوکے ڈارلنگ، پر کل اچھے سے تیار ہو کر آنا، پرسوں میں گھر جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اوکے؟ وہ پیار سے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کے جانے کی بات پر سارا کا دل گھبرا رہا تھا۔ آپ کو کیوں جانا ہے عباس؟ میرا دل نہیں لگے گا آپ کے بغیر۔ وہ اداسی سے بولی، سویٹ ہارٹ، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر اپنی جان کے پاس ہوں گا، بس کل مجھ سے ملو۔ وہ اب سارا کو بہلانے لگا، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ وہ جیسے رونے والی ہو گئی۔ عباس کہکا لگا کر ہنسا، میری جان، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آئی لو یو، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ سے دور رہنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ لاڈ سے کہتی کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی۔ آئی نو بیبی، اینڈ لو یو ٹو۔ چلو اب اچھی اچھی باتیں کرو، اداس ہونا چھوڑو، کل ملنا تو ہے، پھر ایک دوسرے کے بہت قریب رہیں گے۔ اس نے کمینگی سے ہنس کر کہا تو سارا شرما سی گئی۔ پھر دونوں راز و نیاز میں لگ گئے۔ جلد سو جانے والی سارا اب دیر رات تک اسے بات کرتی تھی۔ رچا کر ڈھونگ الفت کا، ہوس دل کی بجھاتے ہیں۔ ہوس کا نام دنیا نے بدل کر عشق رکھا ہے۔ وہ اچھے سے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ گھر سے کافی فاصلے پر عباس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ سارا اور عباس گھومتے پھرتے رہے، پھر عباس اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ سارا جھجک رہی تھی، پر عباس نے اسے بہلا لیا۔ اچھا یار، اس عبایا کو تو اتارو۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ سارا نے عبایا اتارا تو عباس اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ سارا اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی، کوئی پورے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کیسے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے، یہ انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں بہکاتا ہے۔ سارا اور عباس کو بھی شیطان نے بہکا دیا تھا۔ وہ ایک ناقابل معافی گناہ کرنے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کو بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بس جذبات کی رو میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ مرد تو گناہ کے کپڑے جھاڑ کر پھر سے پاک صاف ہو جاتا ہے، پر عورت اگر بہک جائے تو اس کا جرم صدیوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سارا نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کی عزت کے بارے میں سوچا، نہ یہ کہ ایک لڑکی کی عزت ہی تو اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، جو اگر لٹ جائے تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ پر وہ محبت کے نام پر سب کچھ کرتی چلی جا رہی تھی، جو اصل میں محبت کہاں تھی، وہ تو ان کی ہوس تھی۔ وہ دونوں اپنے نفس کے غلام بنے ایک بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ سارا ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ وقت کافی اوپر ہو چکا تھا۔ امی ابا دونوں پریشانی میں چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ فکر مند تھے، نہ جانے کیا بات ہوگی کہ بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ زارا، جا کر ارم کو دیکھ، وہ آ گئی کیا؟ حلیمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اچھا امی۔ زارا چادر لے کر گھر سے نکلی، کچھ دیر بعد واپس آئی۔ امی، آج تو ارم ابھی یونیورسٹی گئی ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے بتایا تو امی اور ابا مزید پریشان ہوئے۔ اکیلی لڑکی، کہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ سارا کے ابا جا کر یونیورسٹی سے پتہ کریں، سارا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ حلیمہ بیگم گھبراہٹ سے بولی۔ ان کا دل بے چین تھا، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ابا پریشانی میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ جوان بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو یا کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ وہ گھر سے باہر نکلنے ہی والے تھے جب سارا
گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سارا بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو سارا جیسے کانپ سی گئی۔ ہاں وہ ابا، میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ رہی تھی تو راستے میں کار خراب ہو گئی، اس لیے اتنی لیٹ ہو گئی، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ اس نے نظریں اوپر نہ اٹھائیں، وہ اب اس قابل کہاں تھی کہ باپ کو دیکھ کر بات کر سکتی۔ آگے سے خیال رکھنا بیٹا۔ ابا وہاں سے چلے گئے تو وہ آگے بڑھی۔ امی نے بھی اسے سمجھایا کہ آتے جاتے خیال رکھا کرو۔ پھر وہ کمرے میں آئی، عبایا اتارا اور واش روم میں گھس گئی۔ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کر اس نے اوپر لگے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنا آپ عجیب سا لگا۔ وہ کیا کر آئی تھی، اس بات کا احساس اسے اب ہوا تھا، پر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے عباس کو کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے تو اس نے کہہ دیا کل وہ گھر جائے گا پھر بات کرے گا، پر سارا کو وہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ مرد کو عورت میں دلچسپی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عورت کی عزت اس کے پاس محفوظ ہو، پر جس وقت مرد کی پہنچ عورت کی عزت تک ہو جاتی ہے تب مرد کی عورت میں سے دلچسپی، لگاؤ، محبت سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ عباس اسے کسی طرح بہلا کر گھر چھوڑ گیا۔ سارا نے اسے جلد واپس آنے کا کہا تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سارا نے خود کو بے مول کر دیا تھا، اب وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ زنا جیسا گناہ کر آئی تھی، اپنی عزت وہ اپنے ہاتھوں لٹا آئی تھی۔ وہ واش بیسن سے ہاتھ اٹھا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پچھتاوے کے علاوہ اب اس کے دامن میں کچھ اور نہ بچا تھا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ عباس کو وہ کال کرتی رہی تھی پر اس کا فون بند تھا۔